عرفے کا روزہ کب رکھا جائے؟ یعنی آیا وقوف عرفہ سے اس کا تعلق ہے جب حاجی حج کے میدان میں ہوتے ہیں اسی دن دیگر علاقے کے لوگ اسی وقت روزہ رکھیں یا اسی دن روزہ رکھیں گے، یا 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے؟ پھر اس میں ایک اشکال اور بھی یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جمعہ کا دن پڑ رہا ہے اگر عرفے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، یا پھر 9 تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہفتے کا دن پڑ رہا ہے، تو چونکہ دونوں دنوں میں خصوصی طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت بھی آئی ہوئی ہے اور ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت بھی آئی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں آپ ہم تمام طلباء کی رہنمائی فرمائیں۔ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے اسلاف علماء بھی تھے، محدث بھی تھے، فقہا بھی تھے، اور ابھی سنا کہ ہمیں ہی شرف حاصل ہوئے کہ ہمارے ہی یہاں کا آدمی مدینہ یونیورسٹی میں حدیث پڑھانے کے لیے گیا الحمدللہ۔ اور ہم تو یہ کہیں گے کہ آج پورے سعودیہ کے اندر جو عقید توحید اور عمل پہ کتاب و سنہ ہے وہ بھی ہمارے ہندوستان ہی کی برکت ہے۔ دلی سے پڑھ کر کے علماء گئے، دلی رحمانیہ سے شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب سے حدیث پڑھی اور جا کر کے پورے آج حجاز اور نجد میں، مصر اور سوڈان تک میں جو کتاب و سنت کا چرچا ہوا اس سب ہندوستان ہی کی برکت سے۔ اور یہاں تک کسی نے کہا کہ اگر ہندوستان میں اہل حدیث کا درس اور حدیث کا پڑھنا نہ شروع کیے ہوتے تو علم حدیث دنیا سے جا چکا تھا۔ اتنی برکت ہے اللہ نے، کسی نے علامہ البانی سے پوچھا تو کہا انا حسنۃ من حسنات من اہل الحدیث ہے، ہمارا وجود جو ہے وہ بھی ہندوستان کے اہل حدیث جماعتوں کی ایک خوبی میں سے ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی میں بھی ہوں۔ اللہ تو دوستو، ہم نے سارے اسلاف کو ہمیشہ سے دیکھا کہ ہمیشہ 9 ذی الحجہ کا اعتبار کرتے تھے اور اسی حساب سے روزہ رکھتے تھے 9 ذی الحجہ کا۔ ایک تو یہ۔ نمبر 2، آج بھی سعودیہ کے اندر جو فتویٰ کمیٹی ہے وہاں کا فتویٰ کمیٹی بھی دیکھیں، ان تمام فتویٰ کمیٹی کا جو فتویٰ کمیٹی ہے لجنۃ الدائمہ، وہاں بھی آپ دیکھیں آج بھی وہ یہی کہتے ہیں ہر انسان اپنے اپنے علاقے کی رویت کا اعتبار کرے، ہمارے ہاں کا اعتبار نہ کرے، عید بقرعید عرفہ عاشورہ سب اپنے ہاں کے حساب سے کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاند دیکھ کر کے رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو، گویا کہ ہمیں اپنا سارا نظام صوموا لرؤیتکم اپنے چاند کے سے رکھو اور چاند سے ختم کرو۔ رہی بات یہ ایک مثال میں دیتا ہوں، کہتے ہیں یہ کیسے تو 2 مرد جگہ کیسے ہو جائے گا عرفہ؟ عرفہ تو ایک ہی دن ہوگا۔ تو بھائی یہی کسی نے بات کہی تو ایک شخص کھڑا ہوا عامی، کہا بھائی اجر آپ کو دینا ہے کہ اللہ کو دینا ہے؟ اجر آپ کو دینا ہے؟ نہیں، اللہ کو دینا ہے۔ جہاں بھی انسان عرفہ کو روزہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، چاہے عرفہ میں ہو جا گئے عرفہ میں ہو۔ تو ایک مثال آپ کو دیکھیں، یہ سورج اور چاند ایک اس کے نظام بنایا ہے، ان کی منزلیں مقرر ہیں۔ یہاں چلتے چلتے یہی چاند جو آج اگا ہے، جو صبح ہوئی ہے، یہی چلتے چلتے ایک آگے ہمارے ہاں بر صغیر میں ڈوبتا ہے۔ یہ جانتے ہیں مطلع کا اختلاف ہوتا ہے، مطلع کا اختلاف ہو جائے تو آدمی ہر چیز اپنے یہاں کی رویت کا حساب کرے گا۔ میرا یہی اپنا نظریہ ہے اور جمہور کا یہی قول ہے، اور میں سمجھتا ہوں جمہور امت کے قول کو چھوڑ کر کے شذوذ پر عمل کرنا سوائے ایک اختلاف بڑھانے کا اور کوئی چیز تو مجھے نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہم اپیل کریں گے، یہ میرا ایک مشورہ ہے کہ پورے ملک کے لوگ جس دن رکھتے ہیں اور رکھتے ہوئے آئے ہیں اور جس پر 99% علماء کا فتویٰ ہے، اسی کا آپ اعتبار کریں، کبار علماء کا۔ عرفے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو سحر تو پہلے ہوتا ہے، پہلے ہی لگی۔ تو اس اعتبار سے روزے کا تعلق وقوف عرفہ سے نہیں؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ سے، اسی لیے آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا کہ آخر روزہ پہلے شروع ہو رہا تو شام کو ہوگا، دن گزر جانے کے بعد۔ جی جی، گویا کہ مسئلہ ہے کہ 9 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کے اعتبار کیا جائے۔ 9 ذی الحجہ وہاں جو ہے وہی ہمارے ہاں ایک دن آگے بعد میں ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور کیسی آپ تسلیم کر سکتے؟ وقوف عرفہ جس وقت سعودیہ میں ہے، امریکہ میں رات ہے، رات کو تو روزہ ہی رکھے گا۔ بالکل۔ آسٹریلیا والے کب رکھیں گے؟
ایک دن آگے، ایک دن آگے رکھ لیں گے وہ تو ناممکنات میں سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چاند دیکھیں اور 9 تاریخ کے اعتبار کریں گے تو کوئی اختلاف یا کوئی شک شبہ نہیں ملے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ جو سبب پائیں گے. رہا ایک دوسرا مسئلہ جو جمعہ کے کا دن جمعے کا، جی تو دیکھیں نفلی روزہ رکھنے میں عام نفلی نہ ہو، کوئی اور وجوہات ہوں، کوئی اسباب ہوں، تو انشاءاللہ جمعہ، ہفتہ، اتوار کسی بھی دن رکھنے میں کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں ہے. حدیثوں سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی زوجہ سے، روزہ ہو؟ ہاں جمعے کے دن تھا. آج کل بھی روزہ تھی کہ نہیں؟ نہیں کل روزہ نہیں رکھی. اللہ کے رسول بھی قبل ہو یوم نوباد ہو، ایسا کرو آج رکھ لی ہو، آئندہ رکھنا تو ایک دن یعنی جمعرات جمعہ رکھو یا جمعہ اور ہفتہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نفلی روزہ ہفتے کا نہ رکھا جائے. اگر سبب والا ہے تو کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں. مسجد میں عصر کے بعد آپ داخل ہو، نماز پڑھنا یا جمعے کے دن اذان جمعہ ہو جانے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، نماز پڑھنا ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی سبب مسجد میں ابھی داخل ہو، خطبہ شروع ہو گیا تو اللہ سے 2 رکعت پڑھ لو. پتہ چلا کہ اوقات مکروہہ میں سبب اور ذات سبب کا اعتبار کیا جائے گا. اور رہی بات کہ ہفتے کو نہیں رکھ سکتے، تو بات اصل یہ ہے کہ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا، اور اسی پر ذرا وہ ان کا فتویٰ تھا کہ ہفتے کو روزہ نہ رکھا جائے، چاہے عرفہ کا ہو یا عاشورے کا ہو، کوئی نفلی روزہ نہیں. تو دیکھیے ہمارے بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ حدیث پہلے علماء کو معلوم نہیں تھی. ہم نے جب مراجعہ کیا تو حدیث سب کو معلوم تھی. تمام علماء نے اس حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ منسوخ قرار دیا ہے. اور علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو منکر قرار دیا، یعنی ضعیف قرار دیا ہے. اور منکر کہنے والوں میں امام مالک جیسے ائمہ لوگ ہیں. تو ہمارے اسلاف کو، محدثین کو حدیث معلوم تھی، لیکن انہوں نے اس حدیث کو قابل حجت نہیں سمجھا. اس لیے ہم کہتے ہیں ایک عالم کے فتوے پر امت کے ہزاروں علماء کے فتوے کو ترجیح دی جائے گی. روزہ رکھنے میں انشاءاللہ کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں ہوگا. آپ روزہ رکھیں، اور یہی جمہور امت کا اور جمہور علماء کرام کا اور احادیث صحیحہ اور صریحہ سے بھی ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.